السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں سید خالد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دست شناسی پامسٹری، جہاں ہم سیکھتے ہیں ہاتھوں کی لکیروں کو اور ہاتھوں پر موجود دوسرے اہم نشانات کو آسان اور قابل فہم انداز میں۔ آج ہم جس اوریجنل ہاتھ کی کیس اسٹڈی کو ڈسکس کریں گے وہ یورپ کی ایک لڑکی کا ہاتھ ہے جس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اسے بچا لیا گیا۔ ویورز، آپ اس کے ہاتھ پر گہرے زخم کا نشان دیکھ سکتے ہیں اور یہ واضح طور پر ایک خودکشی کی کوشش تھی۔ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں ذہنی دباؤ، دکھ اور غم کے احساس کو کم کرنے کی کچھ پریکٹیکل ٹپس بھی دوں گا، جس پر عمل کر کے غم اور دکھ کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ویورز، آئیے اس ہاتھ پر ان تمام علامات کا جائزہ لیتے ہیں جو پامسٹری کے علم کے مطابق خودکشی کے رجحانات کی ایک نشاندہی کرتی ہیں۔ ویورز، اگر ہم اس ہاتھ پر دماغ کی لکیر، یہ ایک دماغ کی لکیر ہے، اس کو اگر ہم غور سے اس کا بغور جائزہ لیں تو اس پر ہمیں جزیرہ نما نشانات نظر آئیں گے، اور میں نے اپنی پریکٹیکل پامسٹری میں ہمیشہ جزیرہ دار لکیر کو انتہائی درجے کی سٹریس کی علامت کے طور پر دیکھا ہے۔ میں نے جس بھی ہاتھ پر یہ جزیرہ نما دماغی لکیر دیکھی ہے، ایسے افراد شدید ذہنی دباؤ، سٹریس اور مسلسل پریشانی میں مبتلا دیکھے گئے ہیں، اور جزیرہ نما دماغی لکیر کو تنہائی پسندی اور اکیلے پن کے شکار افراد کے ہاتھوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی علامت تصور کی جاتی ہے جو بھی دماغی لکیر کے پر بار بار جزیرے اور بہت زیادہ جزیروں کا ہونا ایک خودکشی کے رجحانات یا اعلیٰ درجے کی اور بہت زیادہ سٹریس کی، پریشانی کی، دکھ کی کیفیت کو شو کرتا ہے۔ اگر ہاتھ پر دیگر علامات اور نشانات اچھے نہ ہوں اور دماغ کی لکیر جھکی ہوئی محسوس ہو تو اور اس کے آخر میں کراس نما نشان موجود ہو تو ایسے افراد اپنی زندگی جذبات سے مغلوب ہو کر گزارتے ہیں، اور ایسے افراد میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ویورز، ہم یہ دل کی لکیر ہے، اس کو جذبات، احساسات سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس ہاتھ پر دماغ کی لکیر کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو بے شمار جزیرے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جزیرہ نما نشانات اس ہاتھ پر بھی موجود ہیں۔ میں نے جس بھی ہاتھ پر دماغ کی لکیر کے ساتھ ساتھ دل کی لکیر پر بھی جزیرے دیکھے ہیں تو ایسے افراد میں جذباتی استحکام کی شدید کمی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ایموشنلی کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتے، اور خصوصاً ایسے لوگ محبت اور جذبات کے معاملے میں نے انہیں کبھی بھی سٹیبل نہیں دیکھا۔ ویورز، اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہاتھ پر دوسری علامات بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط اور بہترین علامات نہیں ہیں۔ یہ قسمت کی لکیر ہے یا لک لائن ہے، یہ یہاں پہنچ کر یہاں سے آگے بہت زیادہ باریک اور بہت ہی جسے کہتے ہیں ڈم اور دھیمی نظر آتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا فرد اپنی زندگی میں، اپنے کیریئر میں چیزوں کے لیے بہت زیادہ جدوجہد نہیں کرتا، اور دونوں اہم لکیریں، دل کی لکیر اور دماغ کی لکیر کا جزیرہ دار ہونا انتہائی سٹریس، پریشانی، دکھ کی کیفیت اور معاملات جذبات اور محبت میں سٹیبل نہ ہونے کی بڑی واضح علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ویورز، اب ہم دیکھتے ہیں اس لائن کو جو انسان کو حادثات اور جان سے خطرات سے بچ جانے کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو ویورز، یہ وہ علامت ہے جس کو اینجل لائن یا بعض جگہوں پہ اس کو سولجر لائن، بعض جگہوں پر اس کو پروٹیکشن کی لکیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لکیر کسی بھی ہاتھ پر موجود ہونا انسان کو حادثات اور جان کے خطرات سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہاتھ پر یہ لکیر موجود تھی اور
اس لڑکی کو بروقت امداد مل گئی اور اس کی زندگی کو بچا لیا گیا۔ ویورز، اب میں آپ کو دکھ اور غم کی کیفیت سے نکلنے کی ایک اہم ٹپ بتاؤں گا۔ زندگی میں سٹریس، ذہنی دباؤ، غم، ان چیزوں سے انسان کبھی نہ کبھی ضرور دوچار ہوتا ہے۔ پہلا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا دکھ، اپنا غم، اپنی وہ ساری پریشانی کی کیفیت کسی اپنے دوست، کسی مربی، کسی غمگسار کے ساتھ شیئر کر دیں۔ لیکن آج کے انتہائی مصروف دور میں ایسے افراد کا بروقت میسر آنا ایک نعمت سے کم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں اور ہم اس کیفیت میں بھی لوگوں کے ساتھ اپنی دکھ اور غم کی کیفیت شیئر نہیں کرتے۔ تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی دکھ، ذہنی دباؤ اور پریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہوں تو آپ اپنی ساری کیفیت کو ایک کاغذ پر تفصیل سے لکھ لیں اور اس کاغذ کو بعد میں ضائع کر دیں تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح تفصیل سے لکھنے سے آپ کا غم اور جو پریشانی کی جو شدت ہے اس میں آپ کو 30 to 40% ریلیف محسوس کریں گے۔ لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد وہی کیفیت، وہی ذہنی ڈسٹربنس آپ کو دوبارہ لوٹ آئی ہے، تو آپ ایک بار پھر وہی واقعہ تفصیلات اور جزیات کے ساتھ دوبارہ کاغذ پر لکھیں اور اپنے غصے، دکھ اور پریشانی کی کیفیت کو بھرپور انداز میں اس میں دوبارہ لکھ لیں۔ مجھے امید ہے اس دفعہ لکھنے سے، دوبارہ لکھنے سے آپ کا دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا محسوس کریں گی، اور ایک آدھ دفعہ آپ اس کو اگر مزید لکھ کر کاغذ کو ضائع کر دیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ تیسری یا چوتھی دفعہ لکھنے سے آپ کی ذہنی کیفیت بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہوگی اور آپ کے اندر خوشی کا ایک احساس دوبارہ محسوس کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کے پاس اس دکھ، اس کیفیت، اس سٹریس سے نکلنے کی بہت ساری وجوہات آپ کے ذہن میں آ چکی ہوں گی۔ آپ سے میری گزارش ہے، کبھی آپ کو زندگی میں کسی دکھ، پریشانی یا سٹریس کا سامنا ہو تو آپ اس ٹپ کو ضرور آزمائیے گا، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو ہمیشہ دکھ، مصیبت، پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آپ کی توجہ اور آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ۔ اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئر کر دیں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ مزید کن موضوعات پر ہم ویڈیو بنائیں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ کی توجہ اور وقت کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔